اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ میرے چینل فضائل دعا استغفار کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں کیونکہ آنے والی ویڈیو میری آپ کو مل سکے۔ آج کا میرا موضوع ہے دعا استغفار کے دنیاوی منافع، اور یہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف متوجہ رہو اور تم کو وقت مقرر خوش عیش زندگی بخشے گا اور زیادہ عمل کرنے کو زیادہ ثواب دے گا۔ سورہ ہود۔ اس آیت میں استغفار اور توبہ کا حکم ہے کہ توبہ اور استغفار کرنے والوں کو اللہ دنیا میں خوش اور عیش میں رکھے گا اور اچھی آمدہ زندگی نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں ہر زیادہ عمل کرنے والے کو جو اچھا عمل کرنے والا ہو زیادہ ثواب دے گا۔ اے میری قوم، مغفرت طلب کرو اپنے رب کے حضور، اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کے حضور میں وہ بھیج دے گا تمہارے اور خوب بارش بڑھا دے گا اور تمہاری قوت میں مناسب خوب مت پھیرو مجرم بنتے ہوئے۔ سورہ ہود۔ یہ سورہ ہود علیہ نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے جو اپنی قوم کو فرمائی تھی۔ بس میں نے کہا تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو خطاب فرمایا تھا، آیت بالا میں اس کو ذکر فرمایا۔ ان آیات سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ استغفار اور توبہ کے جہاں گناہ کی معافی کا عظیم فائدہ بھی ہے۔ سورہ ہود کے پہلے رکوع کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ استغفار توبہ میں لگنے کی وجہ سے اللہ تعالی شانہ وقت مقرر تک، یعنی اسی دنیا میں موت آنے تک خوش عیش آمدہ زندگی نصیب فرمائے گا۔ خوش اور عیش زندگی وہ جامع لفظ ہے جو ہر طرح کی خوشی اور مسرت اور شادمانی کو شامل ہے۔ ظاہری باطنی عافیت و صحت، اطمینان و سکون استغفار و توبہ کے ذریعے اسی دنیا میں ہوتا رہے گا۔ سورہ ہود کے 5ویں رکوع کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ استغفار و توبہ میں لگنے سے اللہ جل شانہ خوب بارشیں برسائے گا اور قوت کا اضافہ فرمائے گا اور بارش رحمت عامہ ہونا سب کو معلوم ہے۔ اس سے کھیتی آ گئی ہے، پھل میوے تیار ہوتے ہیں، دوسری ضرورتوں میں بارش کا پانی کام آتا ہے، اور یہ جو فرمایا کہ اللہ جل شانہ قوت میں اضافہ فرمائے گا، یہ الفاظ بھی ہر طرح کی قوت کو شامل ہے۔ آج لوگ دنیاوی اسباب اختیار کرتے ہیں اور قوت و طاقت بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن طاقت بڑھانے کا اصل چشمہ ہے کہ گناہ کو چھوڑیں اور توبہ استغفار میں لگیں۔ اس سے غافل ہیں، اس لیے دشمن سے پٹنے اور مار کھاتے ہیں۔ اعمال صالحہ کی جو قوت ہے اور توبہ استغفار اور قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ توبہ استغفار سے قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے بالکل بے خبر ہیں اور قوت و طاقت کی تلاش میں گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، جو سبب ہے ضعیف کا دشمن کے غلبہ کا۔ حالانکہ توبہ استغفار میں لگو اور گناہ
گناہگاروں کی زندگی نہ گزارو